آئیے آج ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ संसार کے سچے مالک اللہ ایشور کی پہچان اور اس سے جوڑنے والی باتیں۔ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا سنیں اور ایک ایک بات کو دھیان لگا کر سنیں۔ تو آئیے میں بات شروع کرتا ہوں۔ لوگ عام طور پر مثال دیتے ہیں، لوگ انسانوں کے لیے کہتے ہیں کہ جتنی چادر ہے اتنے ہی پیر پھیلاؤ، جتنی چادر ہے اتنے ہی پیر پھیلاؤ ورنہ پھنس جاؤ گے۔ میرے بھائیو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ संसार کا سچا مالک اس چیز سے پوتر ہے، وہ پاک ہے۔ وہ کتنی ہی دنیا بنا دے، نہ وہ پھنسے گا نہ وہ تھکے گا، نہ وہ غافل ہوگا لاپرواہ ہوگا۔ سب کو کھلانے والا پلانے والا وہی ہے۔ بڑا اچھا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر پیدا کیے ہوئے انسان سے، اپنے ہر بندے سے، بندہ اسے کہتے ہیں جو ایشور نے انسان کو بنایا ہے، تو ایشور کا بنایا ہوا انسان بندہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندے سے، اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ سوال ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت پیدا کرنا یہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ نے ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت پیدا کری ہے، اسی لیے وہ ماں باپ اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی محبت ہے، اس لیے ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت ڈالی ہے۔ یاد رکھیں، انسان کے لیے دنیا میں جو بھی رحم، کرپا، دیا دنیا میں کسی بھی چیز سے کی جا رہی ہے وہ اللہ کی محبت ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ جو ہم بیوی بچوں کے لیے محنت کر رہے ہیں، یہ اللہ نے اپنی غلامی میں ہمیں باندھ رکھا ہے۔ من کی اچھا جسے گھومنا پھرنا، آزادی کا جیون جنت کا جیون ہوگا، سورگ کا جیون ہوگا، اور وہ جیون اسی کو ملے گا جو اس دنیا میں اپنے من کو راضی نہ کر کے اپنے پالنہار پالنے والے رب کو راضی کر کے جائے گا۔ یاد رکھیں، اللہ سے پہلے کچھ نہ تھا، اللہ نے کائنات بنائی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ پہچانا جائے۔ زمین کا ایک ذرہ نہ تھا، اللہ نے زمین بنائی۔ اور میرے بھائیوں، اس کائنات میں غور کرو، پوری کائنات سے اللہ کی پہچان کرو۔ संसार کے سچے مالک اللہ کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے لوگ اس کی پہچان کریں، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس سے ڈر کر چلیں، اسی لیے وہ دکھتا نہیں ہے، ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کی مرضی سچائی کو انسان جان لیتا ہے، دل اس کا گواہی دے دیتا ہے کہ یہ سچ ہے، مگر انسان اپنے گھمنڈ میں، اپنے تعصب میں، حسد میں، جلن میں مانتا نہیں ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اسی لیے انسان نرک میں جائے گا۔ جو مان لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب دیکھو نا، غور کرنے کی بات ہے کہ ہندو مسلمان تو پہلے سے ہی شانت رہ رہے تھے، اس بات کی جڑ پکڑو کہ یہ اتنی نفرت آئی کہاں سے؟ تو اس کی جڑ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ संसार کا سچا مالک اپنے سچے دھرم اسلام کو پھیلا رہا ہے اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہیں۔ جب سچا پیغام پھیلتا ہے، جو لوگ برائی پر چلنے والے ہیں وہ فساد پھیلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کائنات میں جو ہے اس کا ماحول ایسا ہے کہ جنت والے اور جہنم والے، سورگ والے اور نرک والوں کو چھانٹ رہا ہے۔ جیون کا سمے دیتا ہے، پھر کرم کرواتا ہے اور موت دے کر اٹھا لیتا ہے۔ اصل زندگی موت کے بعد ہے، جہاں پر فیصلہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ کائنات ساری اللہ کی ہے۔ اس نے سسٹم اس کا ایسا بنایا ہے کہ شریر کے آرام کی ہر چیز آپ اس دنیا میں خرید سکتے ہو، مگر شریر کے آرام کی ہر چیز انسان جو ہے خرید سکتا ہے کس چیز سے؟ وہ ہے پیسہ، لیکن آتما کے آرام کی چیز، روح کے آرام کی چیز انسان پیسے سے نہیں خرید سکتا۔ ہماری روح کا چین ہے اللہ، ہماری روح کا سکون ہے اللہ۔ جو پیسے کے پیچھے بھاگے گا وہ اللہ کی ناشکری کرے گا، کیونکہ پیسہ حلال سے کمے یا حرام سے کمے، چاہے صحیح راستے سے کمے چاہے غلط راستے سے کمے، وہ پیسے کی دوڑ لگائے گا۔ اور جو اللہ کو راضی کرنے کی طرف دوڑ لگائے گا، اللہ کو راضی کر کے ایمان حاصل کر لے گا، وہ پوری جنت، سورگ
اور اس کی ساری نعمتیں کما لے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو دھرتی پر فساد پھیلانے کی سوچتے تک نہیں ہیں، ہم سورگ کا گھر ان کو دیں گے۔ اللہ سے دعا مانگا کرو اور زبان سے ایسے بولو جو فتنے فساد سے پاک ہوں، فساد سے پوتر ہوں۔ اس کے لیے عقل اور سمجھ کو برائی سے پاک کرنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، اس کائنات کی حقیقت پر غور کرو۔ یہاں ہاہاکار مچا ہوا ہے، یہاں دکھوں کی، غموں کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ کتنے لوگ بیمار ہیں، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی کسی کی آواز کیسی آ رہی ہے، کوئی کیسی آ رہی ہے۔ یہ دنیا ڈر اور غم کا گھر ہے، یہ دنیا دکھوں اور غموں کا گھر ہے۔ جنت میں اچھی آوازیں آئیں گی، جنت میں کوئی نہ ڈر ہوگا نہ غم ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے، سنسار کے سچے مالک نے ہر انسان کے اندر ایک ہی رچنا رچی ہے اور اس کی پہچان کرا دی ہے کہ سچ پر چل، جھوٹ سے بچ۔ سچ میں راحت ہے، سکون ہے، شانتی ہے۔ اب اپنی رچنا کے آدھار پر اللہ تعالیٰ اپنا پیغام بھیجتا ہے، بھیج کر پھر ٹیسٹ لیتا ہے، کون مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جو انسان کے اندر رچی ہے، اس نے رچنا دین، سچا دھرم، دو چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1، اللہ کی پہچان، انسان اپنے بنانے والے صحیح مالک کی پہچان کرے۔ نمبر 2، اللہ کی مرضی کو پہچانے۔ سنسار کا سچا مالک اللہ ایشور چرندے پرندوں کو اللہ تعالیٰ بنا کمائے کھلاتا ہے، کیونکہ ان کا ٹیسٹ نہیں ہے، ان کا امتحان نہیں ہے۔ انسانوں سے محنت کرا کر دیتا ہے، کیونکہ انسان کا ٹیسٹ لے رہا ہے، امتحان لے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، شعر ہے کہ نہ چراغوں سے پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، کہ نہ چراغوں سے پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ زندگی کا باقی کھیل کتنا ہے۔ پوچھو صرف کفن میں سوئے ہوئے لوگوں سے، انسانوں سے، کہ اگر عمل زندگی میں ہو تو قبر میں چین کیسا ہے۔ تو اللہ سے دعا کیا کرو، پرارتھنا کیا کرو کہ اے اللہ، تو ہی میرا حمایتی، مددگار، کارساز ہے، دنیا میں بھی اور موت کے بعد کی زندگی پر لوک آخرت میں بھی۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ اپنی رچنا کے آدھار پر ساری دنیا میں ہر انسان کو کامیابی اور ناکامی کا راستہ، سچ اور جھوٹ نہیں دکھائے گا تو اچھے اور برے لوگ کیسے چھٹیں گے؟ پھر اللہ سے نہ ڈرنے والے برائی پر چل کر فساد پھیلاتے ہیں، پھر نرک کی آگ میں جاتے ہیں۔ سب کو اللہ جیون کا سمے دیتا ہے، اور اللہ سے ڈرنے والے سچ کو سمجھ کر اللہ کو راضی کر کے مر کے سورگ میں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو تھوڑا تھوڑا جیون کا سمے دے کر، ٹیسٹ لے کر، موت دے کر اس دنیا سے بلا لیتا ہے۔ پھر موت کے بعد جس نے جیسے کرم کیے ہیں اس کو ویسے ہی بدلہ دے گا۔ پھر پرلوک میں، آخرت میں اپنی رچنا کے آدھار پر اچھے کو جنت میں اور برے کو جہنم میں ڈالے گا۔ میرے بھائیوں، دنیا کی ہر چیز انسان کا دل توڑتی ہے، مگر اللہ کبھی بھی دل نہیں توڑتا۔ سچائی کے ساتھ اس نے پیدا کیا اور کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یاد رکھیں، شیطان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ شیطان اللہ کی مخلوق ہے۔ جب شیطان آدم علیہ السلام کے چکر میں اللہ کا نافرمان ہو گیا، آدم علیہ السلام کی نسل کا دشمن ہو گیا، تو یاد رکھیں، اللہ اور شیطان بھی دو، اللہ اور شیطان بھی دو۔ پھر اللہ نے انسان کی رچنا بھی دو بنائی، اچھائی، برائی، اور شیطان سے کہا کہ زمین و آسمان میں سب کچھ میرا ہے۔ ہاں، شیطان سے کہا کہ برائی کو میں نے تیرے لیے اور تیرے ماننے والوں کے لیے بنایا ہے، جس کا راستہ جہنم ہے، نرک ہے، نرک کا انجام ہے، نرک کے انجام کی طرف کو جاتا ہے۔ تو میرے پیدا کیے وہ انسانوں کو، بندوں کو دنیا کا لالچ دے کر بے چین کرے گا، آخرت سے اندھا کرے گا، دنیا کو سب کچھ دکھائے گا،
میں اوپر سے دکھ تکلیف بیماری پریشانی کی برسات کروں گا۔ میں اپنے بندوں کو دکھ تکلیف پریشانی دے کر سمجھاؤں گا کہ دنیا دھوکہ ہے، تو میرے بندے میری اچھائی کی طرف میری طرف دوڑ لگائیں گے، جو تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تو میرے بھائیو، یہ بات حقیقت ہے، مگر بہت کم لوگ ہیں سچ پر غور کرتے ہیں، ورنہ لوگ زیادہ تر شیطان کا شکار بن کے اس دنیا میں دھوکہ کھا کے مرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ نے ہر انسان کے اندر جنت کی چاہت، سورگ کی اچھا ایسی رکھی ہے کہ دنیا کے سارے انسان مل کر اس کی اچھاؤں کو پوری نہیں کر سکتے، صرف اللہ ہی پوری کرے گا جو جنت میں جائے گا۔ میرے بھائیو، ایشوری رچنا کے خلاف برائی کا راستہ انسان کو دنیا اور آخرت میں، پرلوک میں، موت کے بعد کی زندگی میں نقصان ہی کی طرف لے کر جاتا ہے، انجام نقصان ہی کا ہوتا ہے، اور اچھائی کا راستہ دنیا اور آخرت میں، موت کے بعد کی زندگی میں لابھ، نفع، فائدے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہی اٹل سچ ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑی طاقت اللہ ایشور کی ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، طاقتور کا انسان سہارا لیتا ہے، اس لیے سب سے بڑا سہارا اللہ کا ہے۔ اللہ ہی کا سہارا لیں، اور ہر چیز اللہ کے سہارے سے قائم ہے۔ میرے بھائیوں، اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے اس کائنات کی حقیقت پر، ایک حساب سے یہ دنیا بھی نرک کا گڈھا ہے، جہنم کا گڑھا ہے۔ کیوں؟ گرمی کا گھر، سردی کا گھر، موت کا گھر، دکھوں کا گھر، بیماریوں کا گھر، ڈر کا گھر، غم کا گھر، آفتوں کا گھر، مصیبتوں کا گھر، بڑھاپے کا گھر، پریشانیوں کا گھر ہے۔ میرے بھائیوں، اس زندگی کی حقیقت کا، اس دنیا کے دھوکے کے نشے میں لوگوں کو ہوش نہیں ہے۔ اس دنیا کے گڑھے میں لوگ دکھی ہیں، نشے میں ہیں، اس دنیا کے دھوکے کے گڑھے میں لوگ رہ رہے ہیں۔ اسی طرح ظالم لوگ جہنم کے سب سے بڑے دکھ کے گڑھے میں ہمیشہ رہیں گے موت کے بعد۔ میرے بھائیوں، سدھری ہوئی عقل وہ ہے جو ایشوری رچنا کے آدھار پر پوری طرح برائی سے بچتے ہوئے اور سچائی پر چلتے ہوئے اپنا جیون جیے قرآن کے مادھیم سے، اور بگڑی ہوئی عقل وہ ہے جو فساد پھیلائے دھرتی پر۔ بگڑی ہوئی عقل ہی گھروں کو بگاڑتی ہے، یاد رکھیں، بگڑی ہوئی عقل ہی گھروں کو بگاڑتی ہے، فساد پھیلاتی ہے گھروں کے اندر، بھائی بھائی کے اندر فساد ہے نا، آپس میں فساد، اور دھرتی پر فساد پھیلاتے ہیں لوگ۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی رچنا کے آدھار پر سچ کے راستے پر چل کر ہی انسان اللہ کو پا سکتا ہے اور راضی کر سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے سچائی کا راستہ اپنی طرف آنے کو رکھا ہے، اپنی طرف آنے کے لیے بنایا ہے، اس لیے اپنی اچھائی میں سکون رکھا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ سچائی کو لگاتار سمجھتا رہے، اور اللہ کو انسان پا لے گا سچائی کے راستے سے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ سچائی کو صحیح سے سمجھ سکیں۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں اللہ کی طرف سے، اپنے بنانے والے سچے مالک کی طرف سے جاہل اور گمراہ سب سے زیادہ ہیں، کیونکہ جیون کے سچ اور اللہ کی طرف لوگ دھیان نہیں لگاتے۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ اللہ کی طرف سے صحیح یقین نہیں ہے، اللہ کی ٹھیک سے پہچان نہیں ہے، بس نماز روزے کی رسم ادا کر رہے ہیں۔ دنیا کے کام میں عقل بڑی اچھی چلتی ہے، مگر اللہ کے سمبندھ میں، اس کی پہچان میں اور اس کی مرضی کو جاننے میں عقل لوگوں کی خراب ہے۔ اپنی منمانی کے دین اور دھرم پر چل رہے ہیں، رب کی مرضی پر نہیں چلتے۔ زیادہ تر رب کی مرضی پر چلنے کا نام دین اور دھرم ہے۔ تو میرے بھائیوں، پہلے ٹھیک سے اللہ کی پہچان ہو، اور یاد رکھیں، جس نیک عمل، نیک کرم کو کرنے میں آپ کو لذت محسوس نہ ہو تو سمجھ لو کہ آپ نے وہ عمل ہی نہیں کیا۔ جو انسان، جو شخص اپنے من کو، اپنی نفس کو برائیوں سے نہ روک سکا، وہ دوسروں کو برائیوں سے کیا روکے گا؟ میرے بھائیوں، یہ دنیا اللہ کی طرف سے امتحان کا جہان ہے۔ جو جتنا بڑا بے ایمان، وہ اتنا ہی بڑا اپنے آپ کو ایماندار ثابت کر کے مرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں، اور جو ایمان والا ہے، ایماندار ہے، وہ سچائی پر چل کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیکار سمجھ کر مرتا ہے۔
تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں انسان اللہ کی پہچان کی طرف سے جاہل ہے۔ ایک سبزی بیچنے والے بڑے میاں مجھ سے دین کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ جب میں نے دلیل دے کر انہیں سمجھایا، ان کی بات جو ہے غلط ثابت ہوئی، تو کہنے لگے کہ جی میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، سنی ہی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ اب آپ ذرا سوچیں، سبزی کا تو سارا پتہ ہے، کیسے بیچنی ہے، کون سبزی کس ریٹ آتی ہے، اس پہ کیسے پروفٹ ملے گا، اس کو کون سبزی کو کیسے بیچنا ہے، مگر اللہ کی پہچان میں جاہل ہیں، جس نے سب کچھ دیا ہے۔ تو یاد رکھیں، زیادہ تر دنیا میں ایسے ہی لوگ ہیں۔ تو ہم اللہ کی پہچان کریں، اس کی مرضی کو جانیں، اس کی محبت حاصل کریں۔ چھوٹے بچے کے دل میں محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ بچہ جو ہے دل میں نہیں آ سکتا، بھائی دل چھوٹا ہوتا ہے، بچہ بڑا ہوتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، اللہ دل میں نہیں آتا۔ اور میرے بھائیوں، برائی کو اچھائی کے پریم سے مٹاؤ، برائی کو اچھائی کے پریم سے مٹاؤ۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، نہ جینے کی طرف دیکھ، نہ مرنے کی طرف دیکھ، نہ جینے کی طرف دیکھ، نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پر تو اللہ کی طرف کو دیکھ۔ اس دنیا میں انسان کا دھیان ہمیشہ جینے کی طرف لگا ہوا ہے، دھوکے کی طرف لگا ہوا ہے، مرنے کی طرف نہیں ہے۔ اسی ہوش اور دھیان کا اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ لیا ہے۔ یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے، اور انسان کی جان اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے، جب چاہے موت دے کر اپنے پاس بلا کر حساب لے لے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سب کے دل کا حال جانتا ہے۔ جو حقیقت میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ اسے روشنی دکھا کر موت سے پہلے ہوش میں لے آئے گا۔ یاد رکھیں، موت سے پہلے مرنے کے ہوش میں لے آئے گا، اور آخرت موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کا موقع دے گا۔ اور جو اللہ کا ناقدرہ ہے، ناشکرہ ہے، وہ جیون کی سچائی سے بے ہوش ہو کر اندھیرے میں مر جائے گا، پھر جہنم کی آگ میں جائے گا۔ میرے بھائیوں، سارا دین دھرم ایک بات میں ہے۔ 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنی بھکتی کے لیے بنایا ہے۔ تو اللہ کی عبادت یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کو اپنے اندر اس کی بنائی ہوئی رچنا کے دوارا پہچانا جائے، پھر اس پر ٹھیک طرح چلا جائے، اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جایا جائے۔ میرے بھائیو، اس دنیا میں روز کتنے لوگ مر کر جاتے ہیں، اس دنیا میں روز کتنے لوگوں کی مرنے کی خبر ملتی رہتی ہے، مگر ظالم غور کرنے کو تیار نہیں ہے کہ مجھے بھی مر کر دنیا چھوڑ کر جانا ہے ہمیشہ کے لیے۔ سچ کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیتے ہیں، دوسرے کی موت کو دیکھ کر بھی اپنی موت کو بھلائے پھرتے ہیں۔ جب موت کے بعد ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہار جائے گا، پھر ہمیشہ کے لیے روئے گا اور پچھتائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ ظالم، تیرے سامنے کتنے لوگ دنیا چھوڑ چھوڑ کے مرتے رہے، تو نے جب تک غور کیا نہیں، اب یہاں روتا ہے۔ تو نے دنیا میں ہوش میں آ کر غور نہ کیا، تو پھر بھی دنیا بٹورنے میں ہی لگا رہا، اب یہاں روتا ہے۔ اب جو تو نے دنیا سے کما کر یہاں موت کے بعد کی زندگی میں بھیجا تھا، ہاں، یہاں وہی بدلہ ملے گا تجھے۔ میں مکان بنا رہا تھا تو ایک بڑی بوڑھی آئی، مجھ سے کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رسائے بسائے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ دنیا رسنے بسنے کی جگہ نہیں ہے، اس دنیا میں ایک پل بھی رہنا نہیں چاہتا۔ ہاں، بسنے کے لائق تو صرف جنت ہے، سورگ ہے۔ تو میرے لیے اللہ سے آخرت میں کامیابی کی دعا کریں۔ میرے بھائیو، یاد رکھیں کہ زبان سے اقرار کرنے پر، سچائی کا اقرار کرنے پر، گواہی دینے پر انسان مسلم بنتا ہے۔ سچائی یہ ہے، لا الہ الا اللہ، ایک ہی ایشور کے سوا کوئی پوجنے کے یوگیہ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول اور بندے ہیں۔ تو یاد رکھیں، زبان سے اقرار کرنے پر انسان مسلم بنتا ہے، اور دل میں یقین کرنے پر مومن بنتا ہے۔ عقیدے میں اللہ پر ایمان ضروری ہے، مقدم ہے۔ ہاں، عبادت میں اللہ سے دل کا لگاؤ ضروری ہے،
اخلاق میں اللہ کی خشیت، اللہ کے سامنے رونا، اس سے ڈرنا ضروری ہے، یعنی اللہ سے ڈر کر دھرتی پر برائی سے بچنا، معاملات میں، لین دین میں، اللہ کی رضا کی پیاس ضروری ہے۔ ہمارا مرنا، ہمارا جینا سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی سمپتی ہے، سب اللہ کی سمپتی ہے۔ اللہ سب کچھ دے کر آزماتا ہے کہ سب کچھ میرے سامنے اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے سرنڈر کر دے، سمرپت کر دے اور میری مرضی پر چل کر مجھے راضی کرو۔ اللہ نے ماں کے پیٹ میں ہمارا نرمان کیا ہے، تو میرے بھائیوں اللہ کو مالک قبول کر لو، مان لو دل سے۔ اللہ نے زمین میں بے حساب چیزیں ہمارے تابع، ہمارے قبضے میں رکھی ہیں۔ میرے بھائیوں، انسانی شکل میں شیطان قرآن سے کاٹنے کے لیے لوگوں کو لگے ہوئے ہیں۔ جو مسلمان دکھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ اللہ کو نعوذ باللہ ظالم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ایسی کتاب بھیجی ہے جو سمجھ میں بھی نہ آئے اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سے حساب بھی لے، یہ ظلم نہیں ہو گیا؟ بلکہ میرے بھائیوں، یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے اور یہ کتاب دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے سمجھنے کے اعتبار سے۔ یہ جب لوگ ایشوری رچنا کے خلاف چلتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو ان کو سمجھنا جو ہے وہ سچائی سے اندھے ہو جاتے ہیں، اس لیے سچ کو سمجھنا کٹھن ہوتا ہے، ورنہ ایشوری رچنا کے آدھار سے قرآن کو سمجھنا سب سے زیادہ آسان ہے، سچائی پر چلنا اور برائی سے بچنا۔ میرے بھائیوں، اس قرآن مجید میں سب سے پہلے سنسار کے سچے مالک اللہ ہی کی تعریف بتائی گئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو سب سے پہلی تعریف اللہ کی ہے، نہ کسی انسان کی، نہ کسی اور چیز کی۔ اس قرآن کے اندر سب سے پہلی تعریف سنسار کے سچے مالک کی ہے۔ تو یاد رکھیں، قرآن مجید انسان کو بنانے والے سچے مالک سے اور اس کے جیون کے مقصد سے جوڑتا ہے، انسان کے جیون کے صحیح مقصد سے جوڑتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج یہ کہہ کر کے کہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، تم جو ہے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، مسلمانوں کو قرآن سے کاٹ دیا گیا ہے۔ کہ یہ قرآن سمجھتا ہے، اگر یہ قرآن سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی، قرآن سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے اس میں غور و فکر کرنے والا جو غور و فکر کرے۔ میرے بھائیوں، قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھنے سے ہی مسلمانوں میں فرقے بنے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رنگ کا مطلب ہے کہ دل میں اللہ کی محبت پالے۔ شریر جا رہا ہے موت کی طرف اور انسان کا دھیان لگا ہے دنیا میں ہمیشہ جینے کا۔ تو دنیا کی محبت چھوڑ، ظلم جاستی چھوڑ، ظلم جاستی بند کر، سب کے ساتھ صحیح انصاف کر، اللہ کی پناہ رنگ میں آ جا، سکون شانتی میں آ جا۔ اب دیکھو، جو فلم بنتی ہیں جھوٹ موٹ کے لیے کہانی بناتے ہیں، فلم کی گانے جو الٹے سیدھے بول ہوتے ہیں، اس میں فلمی گانے اس لیے حرام ہیں اسلام میں کہ یہ انسان کو اللہ کی طرف سے دور کرتے ہیں اور شیطانیت میں، برائی میں الجھاتے ہیں۔ اب دیکھو، غور کرنے کی بات ہے کہ قرآن میں بھی انسان کی آواز ہے، قرآن میں بھی تو انسان کی آواز ہے اور گانے میں بھی انسان کی آواز ہے، لیکن قرآن کی آواز انسان کو اللہ کی طرف کھینچتی ہے، اس کی محبت کی طرف کھینچتی ہے، اس کے خوف کی طرف کھینچتی ہے، اور گانے کی آواز انسان کو شیطانیت کی طرف کھینچتی ہے۔ میرے بھائیوں، جو آج اس دنیا میں سچ پر غور نہیں کرے گا، اللہ کا ناشکرہ موت پر جب جیون کی پریکشا میں ہمیشہ کے لیے فیل ہو جائے گا تو مچھلی کی طرح اس کی روح تڑپے گی، مچھلی کی طرح اس کی آتما تڑپے گی، اور وہ پچھتائے گا کہ وہ دنیا تو موت کا گھر تھا، بیماریوں کا گھر تھا، میں نے غور ہی نہ کیا، دنیا مجھے چھوڑنی تھی جیسے اور میرے سامنے چھوڑتے رہے تھے، مرتے رہے تھے، مگر میں نے پھر بھی غور نہ کیا، میں پھر بھی دنیا بٹورنے میں ہی لگا رہا، اللہ کے حق کی طرف میں نے غور ہی نہ کیا جس نے سب کچھ دیا۔ تو میرے بھائیوں،
قیامت تک قرآن کی سرکشا کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، تو جب قرآن رہے گا تو اس کے ماننے والے بھی رہیں گے، تو یہ امت مٹے گی نہیں۔ یاد رکھیں، قرآن آسمان سے اوپر سے یہ کتاب آئی ہے، جو اس کو مانے گا وہ جنت میں اوپر جائے گا، جو نہیں مانے گا وہ نرک میں نیچے جائے گا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی رکشا کی ذمہ داری لی ہے، نہ کہ مسلمانوں کی لی ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن کے قلعے میں آ جائیں، قرآن پر عمل کریں، کرتویہ کریں، قرآن پر عمل کریں اور اسے پھیلائیں، ورنہ مارے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ مسلمان کافروں کی طرح اللہ کو بھول کر زمینی خواہشوں میں لگ گیا، اسی لیے دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے۔ جیسے مرے ہوئے جانور پر کتے آپس میں لڑتے ہیں، ایسے ہی دنیا پرست، دنیا سے محبت کرنے والے اس مردار دنیا پر لڑتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم جاستی کرتے ہیں، دوسروں کا حق مارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں بچوں کو پیدا کرتا ہے ہر روز، پھر جوانی کی طاقت اور عقل کی سوجھ بوجھ دیتا ہے، سوجھ بوجھ دے کر ٹیسٹ لیتا ہے، پھر موت دے کر اٹھا لیتا ہے، پھر موت کے بعد فیصلہ کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، جس کو اللہ تعالیٰ ایمان دے دے، وہ اپنے بیوی بچوں کو دل سے سمجھائے، جہنم کی آگ سے بچائے۔ اگر وہ نہ سنے تو ان کے غم میں گھلے نہیں، ان کے غم میں نہ گھلے، کیونکہ اللہ سب کا ٹیسٹ لیتا ہے۔ ہدایت اللہ اسی کو دے گا جو اللہ کی پیاس میں سچ پر غور کرے گا، اللہ اسی کو اپنا سچا راستہ دکھائے گا۔ اگر انسان کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو آدم علیہ السلام اپنی ساری اولاد کو، ساری نسل کو جہنم کی آگ سے بچا لیتے۔ میرے بھائیوں، ہر روح، ہر آتما اللہ سے وعدہ کر کے آتی ہے کہ تو جلدی سے مجھے امتحان کی دنیا میں، یعنی اس دنیا کے لیے امتحان کی دنیا میں بھیج، میں تیرا محبوب بندہ بن کر آؤں، تیرا خاص بندہ، تجھے راضی کر کے خاص بندہ بن کر آؤں اور جنت میں جاؤں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ساری روحوں کو ایک ساتھ پیدا کر دیا تھا اور سب سے ہوش و حواس میں اقرار کرایا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ سب کا ٹیسٹ لے رہا ہے۔ وہاں پر اقرار کرایا تھا، الستو بربکم قالوا بلی، سب کو پیدا کر کے فرمایا تھا، کہو کیا میں تمہارا پیدا کرنے والا، پالنے والا نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا تھا، بے شک آپ ہی ہمارے پیدا کرنے والے اور پالنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اب ہم تمہارا ٹیسٹ لیں گے ایک دنیا میں بھیج کر کے۔ اب آپ اس کائنات میں غور کریے ذرا، اللہ تعالیٰ دبا ہر سمے لاکھوں انسانوں کو پیدا کر رہا ہے اور ٹیسٹ لے کر موت دے کر اٹھا لیتا ہے۔ پیدا کرتا رہتا ہے، موت دے کر اٹھاتا رہتا ہے۔ پرانے لوگ مرتے رہتے ہیں، نئے لوگ دنیا میں آتے رہتے ہیں۔ یہی سسٹم اللہ کا چلتا رہتا ہے، اور ہر بچے کے اندر رچنا بھی اللہ کی وہی چلتی رہتی ہے، اچھائی برائی، جیون جینے کے دو راستے۔ وہاں سب سے اقرار کرا کر، وہ وعدہ بھلا کر اور روح کو نئے سرے سے اچھائی برائی کی رچنا کر کے، فری ول دے کر، چھوٹ دے کر، بچے کے روپ میں پیدا کر کے، جیون کا سمے دے کر ٹیسٹ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر ہمیشہ موت کے بعد یا تو ہمیشہ کی کامیابی ہے اور یا ہمیشہ کی ناکامی ہے اس زندگی کے امتحان میں، یعنی پاس اور فیل ہونے پر۔ میرے بھائیوں، جیسے مرغی کے بچوں کو دربے کے اندر بند کر دیتے ہیں تو اس قید خانے میں ان کا دم گھٹتا ہے، جب انہیں کھولتے ہیں تو آزاد ہو کر خوشی خوشی گھومتے ہیں۔ اسی طرح ایمان والا جو اس دنیا کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے کہ یہ دنیا موت کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، ایمان والا اس قید خانے کے دربے میں اس کا دم گھٹتا ہے۔ یہ دکھوں کا، بیماریوں کا، موت کا گھر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو اس گھر میں سے نکالے گا، ایک تو یہ شریر کا قید خانہ ہے جس میں آتما ہے انسان کی، یہ شریر جو ہے بیمار رہتا ہے، آتما دکھی رہتی ہے۔ دوسرا یہ دنیا کا قید خانہ ہے، جب اللہ تعالیٰ اس میں سے نکالے گا تب انسان آزاد ہوگا اللہ کی بادشاہت سے۔ میرے بھائیوں، آج جو ہے مسلمان دین حق کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے، فرقوں میں بٹا ہوا ہے۔ ساری دنیا کا غیر مسلم تو انہیں کہتا ہے مسلمان ہیں،
اور یہ بٹے ہوئے ہیں فرقوں میں، دیوبندی، بریلوی۔ کوئی بھی جو ہے غیر مسلمان یہ نہیں کہتا کہ بھائی تو دیوبندی یا بریلوی، وہ کہتا ہے مسلمان۔ اور انہوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ رکھا ہے، اپنے آپ کو جو ہے فرقے سے بولتے ہیں کہ میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں۔ تو میرے بھائیوں، جو اس دنیا اور شیطان سے بچ کر مر گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اللہ کو بھول کر ان میں پھنس کر مر گیا وہ ناکام ہو گیا۔ میرے بھائیوں، سب کو پتہ ہے کہ یہ زندگی بھی اور یہ دنیا بھی دھوکہ ہے، پھر بھی لوگ اس دھوکے میں کھیل کر جرم جاستی کر رہے ہیں، جو اللہ کا ناشکرا ہے۔ ہاں، جو اللہ کا ناشکرا بن کر اس دنیا میں بھٹک کر مرا وہ نرک کی آگ میں جائے گا۔ اب دیکھو نا، اللہ نے انسان بنایا مگر انسان جانوروں سے بھی بدتر کرم کر رہا ہے۔ گائے کے بچڑے کو تو بھی تمیز ہے کہ مجھے اپنی ماں کا جو ہے دودھ پینا ہے، موت نہیں پینا، دودھ پینا ہے، پیشاب نہیں پینا، تو اس کو یہ تمیز ہے۔ بچڑا چھوٹا سا ہوتا ہے، بچہ ہے وہ، اس کو اس بات کی تمیز ہے کہ مجھے اپنی ماں کا دودھ پینا ہے، پیشاب نہیں پینا، مگر انہیں انسان ہو کر یہ تمیز نہیں ہے، یہ گائے کا پیشاب پیتے ہیں اور بیچارے سچائی کے دھوکے میں کھیل رہے ہیں، برائی کے دھوکے میں کھیل رہے ہیں۔ ہاں، غیر مسلم مر کر جل کر راکھ بن کر گنگا میں بہا دیے جاتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں ودیشوں میں، اور جھوٹا دم بھرتے ہیں کہ یہ دیش ہمارا ہے، اور مسلمان مر کر دفن ہو کر یہیں کی مٹی میں مل جاتے ہیں، کیونکہ یہ زندے بھی یہیں اور مر کر بھی یہیں مٹی میں مل جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا، جب سنسار کا سچا مالک اللہ انسان کے اندر اپنی رچی ہوئی رچنا کے آدھار پر پوری طرح برائی سے بچنے اور اچھائی پر چلنے کا سچا دھرم اسلام کو شانتی کے ساتھ پھیلواتا ہے، تو دھرتی پر شیطان بھی اسلام کے خلاف، اسلام کو مٹانے کے لیے ایشوری رچنا کے خلاف فساد پھیلواتا ہے۔ شیطان جن کو اللہ کی پیاس ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، عقل والے سمجھ جاتے ہیں کہ سچا دھرم اسلام ہے۔ اس دنیا میں زیادہ تر انسان جانوروں کی طرح صرف شریر کی زمینی خواہش پوری کر کے مر رہے ہیں، اللہ سے اور جیون کے مقصد سے اندھے ہو کر۔ تو میرے بھائیوں، گیان کا نہ جاننا بھی اگیانتا ہے اور غلط جاننا بھی اگیانتا ہے۔ آپ گھوڑے کو گدھا کہیں، گھوڑے کو گدھا کہیں، گدھے کو گھوڑا کہیں، یہ غلط ہے کہ نہیں؟ گھوڑے کو گھوڑا ہی کہیں، گھوڑے کو گھوڑا سمجھیں اور گدھے کو گدھا سمجھیں۔ اس لیے علم کا نہ جاننا بھی جہالت ہے اور غلط جاننا بھی جہالت ہے۔ اس لیے ادھورا گیان انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اس لیے اتنا علم، اتنا گیان تو حاصل کرو جو اللہ کو پالو۔ تو علم کا نہ جاننا بھی جہالت ہے اور غلط جاننا بھی جہالت ہے۔ اس لیے علم کو صحیح جانو، اللہ کی مرضی کو صحیح سے جانو۔ قرآن میں کہا گیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کا سیدھا راستہ یہی ہے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر قرآن کے دوارا پوری طرح برائی سے بچتے ہوئے اور اچھائی پر چلتے ہوئے جیون جیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ یہ سیدھا راستہ ہے، اس کو باریکی سے سمجھیں ہم اللہ کی مرضی کو۔ یہی راستہ پھر جو ہے قیامت کے دن جہنم کے اوپر پل صراط کا پل بن جائے گا۔ جس نے دنیا میں اللہ کا سیدھا راستہ سمجھ کر اس پہ چلا ہوگا، اللہ کو راضی کیا ہوگا اور دنیا میں ایمان کا مزہ چکھ لیا ہوگا، وہ اس پل کو پار کر جائے گا۔ اور جس کی نیت میں کھوٹ ہوگا، اس نے اللہ کی مرضی کو نہ سمجھا ہوگا، اپنے من کو راضی کیا ہوگا، اپنے من مانی کا دھرم پہ چلا ہوگا وہ اسی میں جو ہے کٹ کر گر جائے گا، کیونکہ وہ پل تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا اور بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ جو آج دنیا میں سیدھا راستہ اللہ نے چلنے کے لیے دیا ہے، اسی کا پل بن جائے گا۔ تو یاد رکھیں، اس دنیا میں ہر چیز کا سسٹم انسان کے دل سے کنیکٹ ہے، اور دل ہی اللہ نے مانگا ہے کہ میرے بندے سب کچھ چھوڑ دے، یہاں تیرا کچھ نہیں ہے، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، تو لہذا دل میں میرے حوالے کر دے تاکہ میں دل میں تیری اپنی محبت داخل کر دوں۔ تو جو بھی مسجد کے امام ہیں، میں ان سے بات کو کہتا ہوں کہ بھائی اپنی اپنی قوم کو جو ہے شرک سے بچائیں۔ آج مسلمان کا یہ حال ہے کہ اس کو علم نہیں ہے، اور وہ جو ہے غیر مسلمان بھائی سے کہتا ہے کہ نمسکار۔ ارے میرے بھائی، نمسکار کرنا شرک ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔
اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ نمسکار کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی سے نمسکار کر رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر جو خدا ہے، ایشور ہے، میں اس کے سامنے جھکتا ہوں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہندو بھائیوں کی، غیر مسلم بھائیوں کی فلسفی، ان کا عقیدہ، ان کی آستھا یہ ہے کہ ایشور کण کण میں ہے۔ اسی بنیاد پر وہ ہر چیز کے اندر خدا کو سمجھتے ہیں، 33 کروڑ دیوی دیوتا سمجھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، خدا جو ہے سب کے اندر نہیں ہے، یہ خدا کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ خدا ایک ہے جو سب سے الگ و نرالا ہے۔ تو ہم کسی انسان کے اندر خدا کو نہ سمجھیں۔ مسلمان صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے، کسی انسان کے آگے نہیں۔ تو میں کہتا ہوں جو بھی لوگ جو ہیں مسجد کے امام ہیں، جو تقریر کرتے ہیں، جو قوم کو سمجھاتے ہیں، وہ قوم کو اس بات کو بھی سمجھائیں اور شرک سے بچائیں۔ اور بہت سارے طریقے ہیں جو غلط پھیلے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک جس روح کو، جس انسان کو دھرتی کے جس ٹکڑے پر چاہتا ہے وہاں پیدا کرتا ہے۔ پھر جب تک بچہ جو ہے ان سمجھ ہوتا ہے، دیکھ بھال کے لیے ماں باپ کو سائے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ پھر اس کی مین 2 پہچان بناتا ہے جس سے لوگ اسے پہچانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو بھائی کس کا ہے۔ کہتے نہیں ہے کہ بھائی کس کا لڑکا ہے، تو کس کی لڑکی ہے تو ہیں۔ اور دور کے کہتے ہیں، جو دور کے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی تم کہاں کے ہو، بھائی تو کہاں کا ہے، تو کہاں کی ہے۔ بچے کے اندر دنیا کی محبت ان 2 چیزوں میں ہی زیادہ بس جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جوانی اور عقل اور سمجھ دے کر اپنی طرف لوٹنے کا ارادہ مطلب اپنی طرف لوٹنے کا اس کا انتظار کرتا ہے بندے کا، کہ کب میری طرف لوٹے، کب مجھے پہچانے کہ میں نے تو یہ پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیو، ایمان والا، ایماندار، سچا انسان، ایمان والا اللہ کی مرضی، اچھائی پر چل کر امن شانتی میں رہتا ہے، اور بے ایمان برے کرم کرنے والا بے ایمان برائی پر چل کر بے چین رہتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا، اس کا پارٹنر بنانے والا مشرک تمہیں ایمان والے سے زیادہ اللہ کو ماننے والا دکھائی دے گا، یاد رکھیں۔ مگر اللہ کہتا ہے کہ اندر کا پلیت ہے، میرے ساتھ شریک کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ شریک کر کے اللہ کے سامنے نیکی پیش کرتا ہے، مگر اللہ پھر بھی قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ شرک کرتا ہے۔ جیسے آپ کے سامنے کوئی شیشے گلاس میں صاف پانی ڈال کر اور پھر اس میں 1 قطرہ پیشاب کا ڈال دے آپ کے سامنے، تو آپ اسے پیئیں گے نہیں۔ اسی پرکار سے جو انسان 1 ذرہ برابر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، شرک سب سے بڑی گندگی ہے، جو شریک کرے گا تو یاد رکھیں اللہ اس کا کوئی عمل، نیک عمل قبول نہیں کرے گا۔ ساری برائیاں شرک سے پیدا ہوتی ہیں اور ساری اچھائی ایک ایشور واد، توحید سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کائنات کا 1 ذرہ بھی اللہ کے سوا کسی نے نہیں بنایا۔ اللہ کے سوا 1 دانہ کوئی کسی کو نہیں کھلا سکتا، اللہ کے سوا کوئی کسی کے دکھ دور نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی کسی کی مصیبت دور نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی کسی کی منوکامنائیں پوری نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی کسی کی مراد پوری نہیں کر سکتا۔ تو یاد رکھیں، اس کائنات کا ہر چیز 1 ذرہ اللہ نے بنایا ہے، کسی پیر بابا نے نہیں بنایا، کسی دیوی دیوتا نے نہیں بنایا۔ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، انسان کو اللہ نے پیدا کیا، وہی انسان کو بھرپور روزی کی نعمت دیتا ہے۔ کوئی بابا یا دیوی دیوتا نہیں دیتا، کوئی مخلوق نہیں دیتی۔ اس لیے اللہ کا ہی حق ہے کہ اسی کے آگے سر جھکایا جائے، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائے جائیں۔ اللہ کا حق کسی کو نہ دیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کی عبادت میں اور اس کے حکموں میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ تو یاد رکھیں، قرآن مجید میں جو سنسار کے سچے مالک اللہ نے فرمایا، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا۔ عبادت میں اللہ کا حق ادا کر کے دکھایا اور اللہ کا قانون غالب کر کے دکھایا۔ اللہ کی عبادت میں اور اس کے قانون میں کسی کو شریک نہ کیا، صرف اللہ کو راضی کیا۔ میرے بھائیو، یہ سارے مسلمان، سارے فرقے والے قرآن کو آگے رکھ کر اگر چلیں، قرآن کے پیچھے خود چلیں تو امت بن جائیں گے، فرقوں سے ہٹ جائیں گے، فرقوں سے اور شیطان کے فندوں سے بچ جائیں گے۔ مگر یہ اللہ کی مرضی کو کاٹ کر اپنی منمانی میں قرآن کو پیچھے رکھ کر فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، اسلام کا مطلب ہے کہ اپنے بنانے والے سچے مالک اللہ ایشور کے سامنے
اپنا سب کچھ اپنی خوشی سے سرنڈر کر دینا، سب کچھ ہے ہی اسی کا، وہ سب کچھ دے کر انسان کو آزماتا ہے، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ تو یہی اسلام کا مطلب ہے کہ اپنی منمانی چھوڑ کر اللہ کی مرضی اس کی رچنا کے آدھار پر سمجھ کر چلنا۔ جو انسان یہ نیت کرتا ہے اللہ کی مرضی پر چلنے کی، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، تو اللہ اسے اپنا سچا راستہ دکھاتا ہے۔ یہی صراط مستقیم قرآن میں کہا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں ہوش میں آنے کے لیے، سچائی کے ہوش میں آنے کے لیے اس کے سچ پر غور کرو۔ ارے کانوں سے گانے نہ سنو، لوگوں کی دکھ تکلیف بیماریوں میں جوجھتے ہوئے لوگوں کی آواز سنو۔ دنیا کی دھوکے کی چیزوں سے اندھا ہو جا، حقیقت پر غور کر کہ آج اس کی ارتھی جنازہ جا رہا ہے، کل کو میرا بھی نمبر ہے۔ یہ نفرت کی دنیا ہے اور سورگ جنت پیار کی دنیا ہے۔ یاد رکھنا، شانتی میں اور نرمی میں سورگ ہے، اور کرودھ اور نفرت میں، گھمنڈ میں نرک ہے۔ میرے بھائیو، آج ہر انسان امن شانتی کے لیے پریشان ہے۔ اسلام کی دیوار ہی انسانیت کی پیٹھ کو سہارا دے سکتی ہے۔ یاد رکھیں، پرانے مکان کی جگہ پر اگر نیا مکان بنانا ہو تو پرانا مکان توڑنا پڑے گا، پرانا مکان توڑ کر ہی نئے مکان کی نیم رکھنی پڑے گی، نیا مکان بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے شیطانی حکومت کو اکھاڑ کر پھینکو اور اللہ کی حکومت قائم کرو، تب دھرتی پر امن شانتی قائم ہوگا۔ اس لیے اس دنیا کے دھوکے سے نگاہ ہٹاؤ۔ شریر موت کی طرف کو جا رہا ہے اور انسان دنیا میں ہمیشہ جینا چاہ رہا ہے، دھوکے پر نگاہ ہے۔ میرے بھائیو، یاد رکھنا، اللہ کی ہدایت، اللہ انہی کو اپنا سچا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ کی ہدایت انہیں ملتی ہے کہ جن کے دل اللہ کی تعریف پر راضی ہوئے اور جن کے دل اللہ سے ڈرے اور اللہ کی پیاس میں اللہ کی انہوں نے کھوج کی۔ میرے بھائیو، انسان کے اندر شیطان کی یہ بھی پہچان ہے کہ شیطان جو ہے انسان کے اندر خون کی رگوں میں دورہ کرتا ہے اور اس کے من میں غلط خیال ڈالتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی انسان کی کہیں تو انسان تعریف کر رہا ہوتا ہے اور کہیں اس کی برائی کر رہا ہوتا ہے نا؟ ایک ہی انسان کی کہیں تو ایک ہی انسان تعریف کر رہا ہوتا ہے اور کہیں برائی کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان دھرتی پر فساد پھیلوانا چاہتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کی مرضی کا نام دین ہے، دھرم ہے، نہ کہ فرقہ پرستی کا نام دین اور دھرم ہے۔ اپنے من کو راضی مت کرو، رب کو راضی کرو۔ اپنی مرضی سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیک عمل کرو گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا، اور رب کی مرضی سے نماز، روزہ، نیک عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ تو سب سے پہلے رب کی پہچان کریں، پھر رب کی مرضی کو پہچانیں۔ تو میرے بھائیو، اس دنیا میں زیادہ تر اپنے من کو راضی کرنے والے ہیں، رب کو راضی کرنے والے بہت کم ہیں۔ جب کو اپنے من کو راضی کرنے کا انجام موت کے بعد نرک کی آگ ہے، اور رب کو راضی کرنے کا انجام جنت ہے، سورگ ہے، اللہ کا انعام ہے۔ تو میرے بھائیو، اس دنیا کے چکر میں رب کو راضی نہ کرو۔ یہ دنیا صرف دھوکے کے سپنے، یہ دنیا صرف دھوکے کے سپنوں کا گھر ہے، دھوکے کا سپنا ہے۔ یہاں حقیقت میں انسان کو کوئی چیز حاصل نہیں ہے، ہر چیز یہاں چل چلاؤ ہے۔ کوئی چیز کا رنگ یہاں ہمیشہ نہیں رہتا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ لینے کا، پیپر لینے کا، پریکشا کا ہال ہے۔ میرے بھائیو، انسان سارا قرآن اور حدیث پڑھ لے اور اس میں صحیح سمجھ اور تقوی نہ ہو تو بیکار ہے، مانو اس نے رٹ رکھا ہے بس۔ وہ علم حاصل کر کے بھی فساد پھیلائے گا، فرقہ پرستی کے نام پر ممبر پہ بیٹھ کر فساد پھیلائے گا۔ میرے بھائیو، ہمارے لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں اور یہ جو ہے مناظروں میں لگے ہوئے ہیں، دیوبندی بریلوی کا مناظرہ ہو رہا ہے۔ انسان اس دنیا میں دھوکے میں گم ہے، ظلم جاستی کر کے انسان مال دولت بٹورتا ہے، دوسروں کا حق مارتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہو گیا، اتنی زمین ہو گئی، اتنی جائیداد ہو گئی۔ دھوکے پر نگاہ ہے، سچ پر نہیں ہے۔ اللہ کبھی بھی اسے موت دے کر سب کچھ اس کا ختم کروا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جیون کا سمے دیتا ہے۔ جو اللہ کی رچنا کے آدھار پر، سچائی پر غور کر کے دھرتی پر فساد نہ پھیلا کر اللہ کو راضی کر کے مر کے جائے گا،
وہ जीवन की परीक्षा में पास होकर जन्नत में जाएगा। हाँ, हमेशा के लिए कामयाबी का जीवन पाएगा, वरना मेरे भाइयों नाकाम हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक से आज ही प्रार्थना करें, दुआ करें कि यार अब आज से हम अपनी मनमानी नहीं करेंगे, तेरी मर्जी पर जीवन जिएंगे, तेरी मर्जी को तलाश करेंगे, तेरी बनाई हुई रचना के आधार पर। तो मेरे भाइयों, हम ईश्वर की मर्जी बताते हैं उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि आप जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आएँ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें बहुत अच्छी लगी होंगी और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी सुनने वालों पर अल्लाह ताला की सलामती हो, रहमत हो, बरकत हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो।